ہم یہ عموماً ذکر کرتے ہیں اور اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ علماء ہی دین کے وارث ہیں، علماء مصلی رسول کے وارث ہیں، اور علماء ہی بہترین لوگ ہیں کسی بھی معاشرے میں، اور جنت میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام بھی علماء کا ہے، اور دنیا میں بھی ان کی عزت اور وقار سب سے زیادہ ہے، اور آخرت میں بھی ان کا وقار اور عزت سب سے زیادہ ہو۔ اب جس وقت یہ دین کے مصلی رسول کے وارث ہونے کا مطلب دین کا وارث ہونا، کہ دین کی حفاظت کرنا، دین کو پھیلانا، دین کی تعلیم کو عام کرنا، لوگوں کی تربیت کرنا، عوام کی تربیت کرنا، اور جو اصل چیز ہے، اصل دین لوگوں تک پہنچانا ایمانداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ۔ اور ہم اس دور میں دیکھتے ہیں کہ یہ کام حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ کیا ہے، اور مجھے کامل یقین ہے کہ اگر آپ کو اللہ پاک نے اٹھا لیا، آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن اگر آپ رہ جاتے تو آپ نے بڑا کام کرنا تھا، لیکن حکمتیں میرے رب کی ہیں، ہم کیا کہہ سکتے۔ تو یہ اصل کردار ہے علماء کا کہ لوگوں کو، بھٹکی ہوئی لوگ انسانیت کو، غافل مسلمانوں کو جگا دینا اور ان کو جذبے جو ہے ان کو پھر تازہ کر دینا، یہ کام ہے اصل۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں سرے سے کہ سب سے زیادہ قابل عزت، قابل تکریم وہ علماء کرام ہی ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ اپنا جو ان کو قدرت نے رول دیا ہے، جو اللہ پاک نے ان کو مقام دیا ہے، رب نے دیا ہے مقام، اور رب کے حبیب نے دیا ہے، اور اس کی وجہ دین ہے۔ جب تک وہ دین کی صحیح تشریح کرتے رہے، دین کی وراثت کا حق ادا کریں، تو کیا کہنے ان کے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ کردار ہمیں بہت مشکل سے نظر آتا ہے، بلکہ نظر نہیں آتا، اور آنکھیں ترستی ہیں ایسے باعمل علماء کو دیکھنے کے لیے کہ جو ہماری رہنمائی فرمائیں، جو امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائیں۔ آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، اور اس سے قبل بھی بہت کچھ ہو چکا ہے، جو عراق کے ساتھ ہوا، جو افغانستان کے ساتھ ہوا، جو شام کے ساتھ ہوا، لیبیا کے ساتھ ہوا، اور پھر اس کے بعد باقی بھی جو مسلمان کئی اور ریاستیں ہیں جن کے ساتھ، یورپ میں جو چیچنیا کے ساتھ ہوا، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم میں وہ اگر وہ دینی حمیت اور دینی غیرت پیدا کی گئی ہوتی اور ہمارے ایمان تر و تازہ ہوتے تو ہم ان کا مقابلہ کرتے، جیسے آج بھی ہم مقابلہ کرنے سے کنی کترا رہے ہیں۔ اب واضح طور پہ علماء بھی بتا چکے ہیں کہ ہر مسلمان پہ جہاد فرض ہو چکا ہے، تو ہماری حکومتیں کیوں نہیں اس طرف آ رہی؟ وہ کیوں نہیں یہ بات سمجھ رہی؟ عوام اپنا رد عمل دے رہے ہیں، لیکن حکومتیں، حکمران وہ خاموش، وہ اپنی ذاتی مسئلتوں کا شکار ہیں، بزدل ہیں، اور دینی غیرت اور حمیت سے عاری ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر طرف سے ان کو توہ تکار ہو رہی ہے، سب عوام پوری دنیا میں مسلمان ان کو توہ کر رہے ہیں، لیکن ان پہ ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا۔ اب یہ اسلام کے مقابلے میں کافر متحد ہو چکے ہیں، اور وہ
کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سب سے بڑا شیطان اس دنیا میں وہ امریکہ ہے، اور اسرائیل اور امریکہ باپ بیٹے ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اسرائیل اور امریکہ میں کوئی فرق نہیں ہے. آج باقاعدہ جہاں مالی امداد دے رہے ہیں، جہاں فوجی امداد دے رہے ہیں، اور اپنے لڑاکا فوج بھی وہاں بھیج رکھی ہے، اپنے بحری بیڑے بھیج دیے ہیں. میری طرف متوجہ نہیں. تو جو کچھ ان سے ہو رہا ہے وہ سب کچھ وہ ان کو پیش کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. مکمل سناٹا ہے، مکمل خاموشی چھائی ہے. یہ جلوسوں سے یا جلسوں سے یا ریلیوں سے تو فلسطین نہیں فتح ہوتا، کشمیر نہیں فتح ہوا. تو یہ جذبات کے اظہار کا ایک طریقہ ضرور ہے، لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. جو غاصب ہیں، جو ظالم ہیں، جو جابر ہیں، جو طاقتور ہیں، انہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. حتیٰ کہ ان کے اپنے عوام بھی اور جو انصاف والے ہیں اور جو ایک انسانی دل رکھتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اس وقت. پوری دنیا دیکھ رہی ہے تماشا، پوری دنیا. اس میں دنیا عیسائیت کے بھی جو لوگ سمجھدار لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن ہم مسلمان ہو کے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی تیار نہیں ہے. ہم نے بڑی امیدیں لگا رکھی تھی کہ یہ ترکی آگے بڑھے گا. پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور سب سے آبادی کے لحاظ سے عالم دوسرا ملک ہے. 25 کروڑ یہاں پہ مسلمان بستے ہیں اور بہترین فوج رکھتا ہے. لیکن بس اپنی مصلحتیں ہیں اور سامنے نہیں آ رہے ہیں. اپنے بھائیوں کے وہ کس کے بچے ہیں؟ وہ ہمارے بچے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں. وہ معصوم بچے ہمارے ہیں. اللہ کی قسم جب میں ان کے دیکھتا ہوں، حالت دیکھتا ہوں، تو میری نظریں اپنے بیٹوں کی طرف جاتی ہیں اور اپنے پوتوں کی طرف جاتی ہیں کہ جیسے میرے بچوں کے ساتھ یا میرے پوتوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور جب میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میرے اگر بچوں کے ساتھ اور میرے پوتوں کے ساتھ ہو تو میری کیا حالت ہو. وہی حالت ہے جب ان کو بھی دیکھتا ہوں تو میں بڑا بے قرار ہوتا ہوں. میں بہت مجھے غم ہوتا ہے. میں بہت روتا ہوں کہ یا اللہ اس سے تو ہم مر جائیں تو بہتر ہے. ہم کیوں زندہ ہیں؟ یہ کیسا دور ہے کہ جس میں ہم زندہ ہیں مسلمان. ہم غلامی کی بدترین زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، بدترین. تو جو بات میں نے شروع کی تھی کہ قوم کے، امت کے حقیقی رہنما، حقیقی راہبر جو ہیں یا وارث جو ہیں وہ علماء ہیں. اب جو موجودہ صورتحال ہے کہ علماء بھی تیار نہیں ہیں ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور ان کی طرف سے بھی کوئی جاندار یا مضبوط رد عمل سامنے نہیں آ رہا. بڑا واجبی سا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ طوفان اٹھ جانا چاہیے تھا پورے ملک میں، دنیا اسلام میں. علماء سب سے پہلے سڑکوں پہ ہوتے، علماء آواز دیتے عوام کو. لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ عوام میں بھی دم خم نہیں ہے اور ان میں بھی دم خم نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ موجودہ صورتحال ہے. تو اس سے دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جو ہمارے والی وارث ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، جنہوں نے ہماری تربیت کرنی تھی، جنہوں نے ہمارے بچوں کی تربیت کرنی تھی، وہ نہیں کر پائے. اب دوسرا رخ بھی ہے، ہمارے اوپر بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں
یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اگر اس میں یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، یعنی بے عملی کے حساب سے، بے حمیتی کے حساب سے، اور ایمان کی انتہائی کمزور حالت میں ہم پہنچ چکے ہیں، جبکہ الہادی قوت ہم پہ چھا چکی ہے، حاوی ہو چکی ہے، ان کی تہذیب نے ہمیں جکڑ رکھا ہے، ہم انہی کی طرح سوچتے ہیں، ان کی سوچ ہمارے اندر جو ہے وہ گھس چکی ہے، اور ہم ان کی تقلید کرتے ہیں اور اس میں فخر بھی شاید محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ سارے آثار یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ سے ہم دور ہو گئے ہیں، گویا مسلمانی سے ہم دور ہو گئے ہیں، اور ہم نے ایک قسم کا ایک ایسا رویہ اپنا لیا ہے جو کہ یقیناً بڑا اس پہ، یعنی میں کیسے الفاظ لاؤں، میں انہیں کیا کہوں کہ وہ ایک مسلمان کا نقشہ نہیں پیش کرتے یہ رویے جو بولتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہماری تعلیمی اداروں کا کیا حال ہے، ہمارے بچے جو کہ وارث ہیں، اس قوم و ملت کے وارث ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے، یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے، اور وہاں کی پروڈکشن کیا ہے، وہاں سے کیا کچھ نکل رہا ہے۔ یہ تو میں دنیا کی بات کر رہا ہوں نا، عصری جو علوم جہاں پڑھائے جاتے ہیں، جو یونیورسٹیز کی کالجز کی بات کرتا ہوں۔ اگر آپ دینی مدرسوں کی بھی بات کریں تو وہاں سے بھی جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں، اور وہ جب ان کو ہم عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ادھر بھی ایک نا امیدی ہے کہ وہ کام وہ نہیں کر پا رہے جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہ تو ہمارے مدرسے قائد پیدا کر رہے ہیں، نہ ہمارے مدرسوں سے ایسے بچے نکل رہے ہیں کہ جو قیادت کے قابل ہو، اس ملک کو سنبھالیں اور قوم کو آسرا دے، سہارا دے۔ ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، بلکہ محدود، خود بھی محدود اور دین کو بھی محدود کر دیا کہ جو بھی بچہ ہمارا نکلتا ہے مدرسے سے، اس کو یا تو وہ خطیب بنتا ہے، تقریریں کرتا ہے اور روزگار کا ذریعہ ہے، یا پھر کسی مسجد کی امامت سنبھال لیتا ہے، یا کسی مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور وہی کچھ بناتا ہے جیسے وہ خود بنا ہے، ویسے ہی آگے معاملات چلتے ہیں۔ تو اس سے جو سامنے جو کردار آتا ہے، جو کریکٹر سامنے آتا ہے، جو مدرسوں سے نکلتا ہے، وہ بھی ہمارے معاشرے میں کوئی فعال کردار اس حساب سے نہیں کر رہا، محدود ہے، محدود کردار ہے۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بے شک یہ صدیوں کا المیہ ہے، کوئی چند سالوں کی بات نہیں یا کوئی تھوڑی مدت کی بات نہیں، سال ہا سال سے یہ ایک سوچ جو ہے وہ ہمارے اندر داخل کی گئی، اور علماء کے ساتھ، اور ہمارے جو تہذیب اور تمدن جو ہے ہمارا، اس پہ حملہ ہوا، ہماری مذہبی اقدار پہ حملہ ہوا، ہمیں تقسیم کیا گیا، ہمارے لوگوں کو تقسیم کیا گیا، اور مختلف لوگ جو ہے، مختلف پارٹیز، مختلف فرقے وجود میں ہمیں کمزور کر دیا گیا۔ تو یہ تو ایک لمبی داستان ہے، لیکن میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہم بھی قصوروار ہیں۔ یہ کلاس بنانے میں، یا ایک علماء طبقہ میں کہوں نا کہ ایک علماء طبقہ بنانے میں ہمارا بھی کردار ہے کہ ہم نے خود کو علیحدہ کر لیا ہے اور سب کچھ انہی پہ ڈال دیا ہے کہ سب کچھ یہی کریں گے، اور اگر نکاح پڑھانا ہو تو عالم میں جو مولانا صاحب کو، جنازہ پڑھانا ہو تو مولانا صاحب کو، ختم قرآن کرانا تو مولانا صاحب کو، اور جو کام یعنی آپ کرانا چاہتے ہیں تو بچوں کو قرآن وہ آپ کے پڑھاتے ہیں،
لیکن وہ جو ہے نا ایک بڑا کردار، ایک بڑی سوچ وہ نہیں منتقل کر پا رہے۔ تو اس میں ہمارا یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس سے بری و ذمہ نہیں قرار دے سکتے۔ ہم نے بھی تو اپنے بچوں کو صحیح طور پہ دیندار بنانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے بھی اپنے گھروں میں وہ ماحول پیدا نہیں کیا، ہم نے بھی اپنے بچوں کو انگریزی سکولوں میں تو لے گئے، ہم ان کو وہ سب کچھ سکھا رہے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں سکھایا کہ تو ہمارا بچہ اچھا مسلمان ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری سوچ ہے وہ یہ ہونی چاہیے تھی کہ سب سے جو اولین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ ایک اچھا مسلمان ہو، اس کی تربیت اس نہج پہ کرنی چاہیے تھی، اس طور طریقوں سے کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ہے، بلکہ کیونکہ ہم متاثر ہیں مغربی تہذیب سے، ان کے نظام سے، ان کے طریقوں سے، ان کے لائف سٹائل سے، تو ہم نے خود کو ان جیسا بنانے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے کبھی اپنے سامنے وہ کردار نہیں رکھے جو ہمارے حقیقی کردار ہیں، جو ایک مسلمان کے جو اصل ہیروز ہیں ان کی طرف نہیں۔ تو ہم نے کیا کیا کہ ہم ان کی تقلید میں اتنے آگے نکل گئے کہ ہم نے سب کچھ اپنا بدل کے رکھ دیا، حتیٰ کہ ہماری سوچیں بدل گئی، اور وہ جو ایک اسلامی شعور یا دین کا شعور ہوتا ہے وہ بھی ہم سے جاتا رہا، ہم نے خود کو بگاڑ دیا۔ تو ہماری اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بھی اس کے مجرم ہیں، اور ہم پہ بھی لازم ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جو ہمارے بچے ہیں وہ اس قابل ہوں کہ وہ جنازہ بھی پڑھائے تو اپنے گھر میں موجود ہو جنازہ پڑھانے والا۔ اتنی تو تربیت ہونی چاہیے نا ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کی، کم از کم ایک دو جو عالم دین ہونے چاہیے، جو اپنے گھر کو سنبھال سکیں یا اپنے گرد و پیش کو سنبھال سکیں، اپنے رشتہ داروں کو۔ تو ہر گھر میں دیندار بچہ، عالم دین بچہ، باقی تو جو ضروریات دین ہے وہاں تک تو ہر ایک کو علم ہونا چاہیے، لیکن ہم نے یہ کبھی خیال نہیں کیا کہ ہمارے گھر میں کوئی عالم دین بھی ہونا چاہیے، اس طرف ہم نے کبھی نہیں غور کیا۔ آج ہم بات نہیں سمجھتے ہیں، آج ہمارے بچے غزہ فلسطین میں بلاتے ہیں جہاد کے لیے، ہمیں وہ پکار رہے ہیں، ان کی چیخیں بھی ہم سن رہے ہیں، ان کی آہ و بکا بھی ہم سن رہے ہیں، ان کے تڑپتے لاشیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے خون میں لت پت بچے کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم ٹس سے بس نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ بے حسی تاری ہے، وہ چیز نہیں رہی۔ تو اس لیے ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ذات سے ساری بات شروع ہوتی ہے، تو ہم پہلے اپنے آپ کو بدلے، اپنے آپ کے جو رویے ہیں ان پہ نظر ثانی کرے، اور یہ ہمیشہ اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے معاملہ، اور اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم میں سے ہر فرد جو آپ بیٹھے ہو یا جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کرے دین کو، اور مکمل شریعت کے سانچے میں ڈل جائیں، اور صحیح معنوں میں اسوہ حسنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کریں، جیسے حق ہے، جیسے صحابہ کرام کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک علاقے سے گزرتے تو وہاں پہ ایک جھاڑی تھی، اس کے ساتھ جان بوجھ کے اپنا پلو دستار کا اڑا دیتے تھے، الجھا دیتے تھے، اور پھر اس کو ایک خاص انداز سے چھڑاتے تھے۔ تو جب آپ نے پوچھا کہ حضور یہ کیا مسئلہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے نبی کی دستار بھی اس جھاڑی کے ساتھ ایسے ہی الجھی تھی، میں وہ سنت زندہ کرتا ہوں۔ وہ اس حد تک
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیروی کرتے تھے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو انہی کی تقلید کر رہے ہیں، کافروں کی تقلید کر رہے ہیں۔ ہم تو لباس بھی ان جیسا پہنتے ہیں، شکل و صورت بھی ان جیسی بناتے ہیں۔ ابھی ایک مسلمان کو، ایک ہندو کو، ایک عیسائی کو، یہودی کو کھڑا کر دو تو آپ کو کوئی پہچان نہیں ہوگی کہ اس میں مسلمان کون ہے، کیونکہ چہرے بھی ایک جیسے، لباس بھی ایک جیسا، اور انداز گفتگو بھی ایک جیسا، اور رویے بھی ایک جیسے۔ کیسا پتہ چلے کہ مسلمان کون ہے؟ تو میرے دوستو، یہ ایک بہت بڑا ہمارے ساتھ المیہ ہو چکا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اتنے ہمیں مار پڑ رہی ہے، اتنی رسوائیاں ہم نے دیکھی ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی آگے دیکھنی ہے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ایک تو اللہ پاک سے ہم نے گڑ گڑا کر معافی مانگے، اپنے گناہوں کی توبہ کرے، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ کام اپنے آپ سے شروع کریں۔ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ سے یہ معاملہ شروع کریں کہ ہر کام ہم سنت کے مطابق کریں، یہ عہد کریں۔ اصل میں جو یہ طریقت کا راستہ ہے، جو ذکر اذکار ہم کرتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ اپنے باطن کی صفائی، اپنے نفس کو، اس کی تطہیر، اس کی صفائی، اپنے خیالات کو پاک کرنا، اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا، وہ اسی طریقت میں آتا ہے۔ تو وہ جب وہ نظر آ جائے، جب وہ چیز مل جائے، جب وہ شعور مل جائے، تو پھر آپ کے ظاہری باتیں بھی، ظاہری رویے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو باطن کی تبدیلی پہلے، اندر کا علاج پہلے، اور پھر اس کے بعد آپ کے ظاہری اعمال ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ اگر ہم یہ سب کچھ کر کے بھی ذکر اذکار کرتے ہیں، ہم طریقت میں، ہم سلوک کی منزل کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود ہمارے رویوں میں تبدیلی نہیں آ رہی، تو پھر غور کرنا ہوگا کہ خرابی کہاں پہ ہے۔ ذکر تو میرے رب کا ہے، اور مرشد وہ آپ کو حق بات بتاتا ہے، وہ آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہے، وہ آپ کی اصلاح چاہتا ہے۔ تو پھر اگر اس کے باوجود معاملات درست نہیں ہو پا رہے، تو پھر سمجھو، پھر غور کرنا چاہیے کہ خرابی کہاں پہ ہے، تو اس کا ازالہ ضروری ہے یا نہیں۔ تو میرے دوستو، خود سے شروع کرو۔ جو آپ اس رستے کے مسافر ہو، طریقت کے آپ سلوک کر رہے ہو، تو آپ یہ جہاں ساتھ یہ سبق کر رہے ہو، ساتھ ساتھ آپ اپنے رویوں پہ بھی غور کریں، اپنی اداؤں پہ بھی ذرا غور کریں کہ آپ اپنے روزمرہ زندگی میں آپ کا کردار کیا ہے، آپ کا پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا حسن سلوک ہے، آپ کا رشتہ داروں کے ساتھ کیا حسن سلوک ہے، آپ کا معاشرے میں آپ کیسے چل رہے ہو، اور کیسے اپنے آپ کو کیری کرتے ہو معاشرے میں۔ یہ ساری چیزیں غور کرنا ہوگی۔ تو اگر آپ گناہوں سے بچتے ہو، تو اس سے بڑی اور نیکی کوئی نہیں۔ سب سے بڑی نیکی پتہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو اگر یہی دل میں بٹھا لو کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا، غلط کام نہیں کرنا، جس چیز سے ہمیں روکا گیا ہم نے وہ چیز نہیں کرنی، اور جو کرنے کو کہا گیا وہ ہم نے ہر صورت میں کرنی ہے، چاہے کچھ بھی آ جائے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کہ جو احکامات ربی ہیں، جو احکامات نبی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں، ہم ہر کام اس طریقے سے کریں، پھر ہماری کامیابی ہے۔ میرے دوستو، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں بھی دین ہونا چاہیے۔ ہم صرف باہر نہ دیکھیں کہ کوئی آ کر ہمیں لقمہ دے، کوئی آ کر ہمیں یہ کر کے دے۔ مجھے عجیب سا لگتا ہے جب کوئی
کہتا ہے جب ہمارے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو پھر یہ جنازہ کون پڑھائے گا؟ اب مجھے بتاؤ کہ گھر میں ہماری اتنی بھی تربیت نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی جنازہ پڑھا سکے اپنا ہی۔ بیٹا اگر باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا تو پھر کیا فائدہ ہے اس مسلمانی کا؟ مطلب ہمیں اس قابل تو ہونا چاہیے نا، اتنا تو ہمیں آنا چاہیے دین، اتنا تو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم نے نکاح پڑھانا ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہم باہر جا کر کہ جی کتنا مشکل ہے نکاح پڑھانا، ہم نہیں پڑھاتے ہیں۔ باقی بھی جو یہ تو میں وہ بات کر رہا ہوں ایک عام سی جس کو ہم علماء پہ انحصار کرتے ہیں، ہمیں یہ سارے کام خود کرنے چاہیے۔ کب کریں گے؟ جب ہم اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالیں گے، بجائے باہر دیکھنے کے ہم اپنی تربیت کریں، ہم دین کو اپنے گھر میں مضبوط کریں، اپنے طریقوں کو سانچے میں ڈالیں اپنے آپ کو، تو پھر ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ یہ جو طبقہ ہم نے بنا دیا علماء کا، وہ طبقہ ختم ہو جائے گا۔ ہر گھر میں عالم دین ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے، پھر اس طبقے نے ان کا اپنا ایک طریقہ انہوں نے بنا رکھا ہے، وضع کر دیا ہے، جسے کلچر کہتے ہیں، علماء کلچر ہے ایک، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے جیسے بھی ہے، تقریباً ایک جیسی سوچ ہے کہ تقریر پہ بہت زیادہ زور ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اچھا مقرر بننے بھی زور ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، بس اس طرف چل نکلتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھو نا کتنے شوق سے یہ ہمارا ایک عمومی رویہ بن گیا ہے کہ ایک ہم اپنے ذوق کی تسکین کے لیے ہم یہ پروگرام کراتے ہیں، جو مہنگے سے مہنگا عالم دین ہوتا ہے، زیادہ جو جس کی خدمت کی جاتی ہے، زیادہ پیسے جسے دیے جاتے ہیں، وہ منگواتے ہیں، اور وہ آپ کے ذوق کی تو تسکین ہوتی ہے، اور آپ بلے بلے کرتے ہیں، اور وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ میری بات مان گئی ہے، مجھے بڑا کراؤڈ تھا جی، میری پذیرائی ہوئی ہے۔ لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اس پروگرام کے بعد تبدیلی کیا آئی ہے؟ یہ اس بات پہ کبھی غور کیا ہے کہ جنہوں نے سنا انہوں نے عمل کتنا کیا ہے، یا کتنا کرنے کا انہوں نے ارادہ یا قصد کیا ہے؟ کیونکہ دونوں طرف سے معاملات یہ ہے کہ انہوں نے تقریر کرنی ہے کہ لوگ ان کی بلے بلے کریں، واہ واہ کریں مشہوری کے لیے، تاکہ ان کا بڑھ جائے، ان کی ڈیمانڈ بڑھ جائے اور زیادہ پروگرام ملیں۔ اور جو سننے والے ہیں وہ بھی بس محظوظ ہونے کے لیے، یہ ارادہ نہیں ہے کہ ہم نے خود کو تبدیل کرنا ہے، کیونکہ دونوں طرف قصور دونوں طرف ہے۔ اگر آپ باعمل عالم دین کو سنیں گے جو دل سے بات کر رہا ہے، جس میں ملاوٹ نہیں ہے، جو وہ کہتا ہے وہ خود بھی کرتا ہے، اس پہ خود بھی عمل کرتا ہے، یہ اخلاص کا تقاضا ہے، تو اس کی جو بات نکلے گی وہ دل سے نکلے گی اور وہ اثر رکھے گی۔ لیکن جس کا مقصد ہی صرف یہ مشہوری ہے یا دنیاوی منفعت ہے، پیسہ ہے، تو پھر اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں نے کئی دفعہ پوچھا ہے کہ ایک جگہ ہم نے سنا ایک مولانا صاحب کے خطیب کو، تو جب بڑے جی لوگوں نے کھڑے ہو گئے پاؤں پہ، سارے نعرے اپنی کیا کیا، جب وہاں سے فارغ ہوئی ہے تو میں نے پوچھا کہ یار آپ نے کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہے؟ تو نے کہا جی نہیں، ہمیں تو کوئی یاد نہیں کیا کہا، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کیا۔
اس وقت پھٹتے تھے جذبات سے، ان کو پاؤں پہ کھڑا کر، یہ فن ہے نا جی، یہ فن ہے، ان کو پاؤں پہ کھڑا کر دینا لوگوں کو، یہ تقریر کا فن ہے۔ تو اس فن میں تو وہ ماہر ہیں، تقریر کے فن میں تو ماہر ہیں، لیکن عمل کے سانچے میں لوگوں کو ڈھالنے کے ماہر نہیں ہیں۔ وہ وہی ہوگا جو خود با عمل ہوگا اور اس کو دیکھ کر دوسرے بھی وہ رنگ اختیار کریں گے اور اس کی بات میں تاثیر بھی ہوگی اور لوگ اس کو پہچان بھی لیں گے کہ یہ باعمل آدمی ہے، اور اس کی ہر بات کو یاد رکھا جائے گا، ہر بات ذہن پہ بیٹھ جائے گی۔ کیوں کہ وہ خلوص سے بول رہا ہے، وہ دل سے بول رہا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے، کھوٹ نہیں ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے، دل سے کہہ رہا ہے۔ اسی لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مقصد یہی ہے کہ نیکی کا وہی حکم دے جو خود اس پہ عمل پیرا ہو، اور برائی سے وہی روکے جو اس برائی سے خود اپنے آپ کو باز رکھتا ہو اور برائی میں انوالو یا خود اس میں لت پت نہ ہو، تو پھر بات بن جاتی ہے۔ اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر اثر نہیں ہے۔ تو میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میری ایک مشاہدہ ہے، میری آبزرویشن ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی کچھ ہمارا اپنا بھی قصور ہے کہ ہم بھی خود کو کتنے ہیں جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، کتنے ہیں جب بھی کسی نے سوچا ہو کہ جی اگر جنازہ پڑھانا پڑ جائے تو ہم خود ہی پڑھا لیں۔ بالکل نہیں، فوراً پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، بھائی کتنا بڑا جنازہ ہے، کیا کو پڑھانا پڑتا ہے؟ لیکن وہ جو ہے یہ ایک سوچ ہے نا، وہ نہیں جا رہی ہے۔ تو جب ہمارے گھر میں ایک عالم دین ہوگا تو پھر آپ کی قوت میں اضافہ ہوگا، آپ کا دین مضبوط ہوگا، وہ طبقہ نہیں رہے گا، پھر ایک ہی طبقہ ہو جائے گا کہ ہر گھر میں اگر ایک عالم دین موجود ہوگا، 2 عالم دین موجود ہوں گے تو کیا ہوگا کہ طاقت کس کی ہوگی پھر بتائیں؟ طاقت دین میں، دین طاقتور ہوگا، علماء طاقتور ہوں گے، ہر گھر میں عالم دین ہوگا تو علماء طاقت بن کے ابھریں گے اور ان کی بات میں وزن ہوگا، اور جب وہ سٹینڈ لے کے تو پھر اس کا غور سے سنا جائے گا، ان کی بات مانی جائے گی۔ آج کیا ہوتا ہے، آج آپ جاؤ کسی مولانا صاحب کو کہو جی کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس کا ذرا اس پہ فتویٰ دے، تو وہ کہے گا جی فتویٰ تو یہ ہے، مفتی ہے، فتویٰ یہ ہے، تو وہ کہے گا تو لکھ کے دو، تو کہتا ہے میں لکھ کے نہیں دیتا، میں لکھ کے نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیا پتہ ہے پولیس آ کر مجھے گرفتار کر لے گی، تم نے یہ فتویٰ کیوں دی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کوئی اور اس میں، بھائی حق بات ہے تو حق بات کہنے میں جھجک ڈر کیسا؟ دبا ہوا ہے نا یہ طبقہ، کوئی نوکری نکال مسجد سے نکال دے گا، اگر میں نے کوئی ذرا بھی دائیں بائیں بات کی، الٹی سیدھی بات نکال دے گا۔ یہ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ ایک طبقہ، اگر علماء مضبوط ہوں گے، انہیں مضبوط کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اس کو یہ سمجھیں کہ ہم نے ایک خاص، اس کو کیوں ہم رواج دے رہے ہیں اس چیز کو، ہم اپنے گھر میں علماء پیدا کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد ہی سنبھالیں، وہ دین کا علم رکھتے ہوں، وہ جائیں، وہ جج بنیں، وہ آرمی میں جائیں، وہ انتظامیہ میں جائیں، وہ پولیس میں جائیں، وہ ہر ڈاکٹر بنے، ہر محکمے میں جائیں، کمپٹیشن میں جائیں، وہ سب کچھ۔ اور لیکن پہلی جو بات ہے کہ وہ ان کے پاس دین ہونا چاہیے اور باعمل ہوں، با کردار ہوں۔ تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ آج ہماری آواز علماء کی بہت کمزور ہے،
بہت نحیف ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ سچ بولنے سے گھبراتے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ عالم کی میں نے اس دن پیچھے جو 12 ربیع الاول کو بات کی کہ عالم وہ ہے جو حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہو، جو سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکتا ہو۔ کیوں کہ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے، اس کے پاس دانائی ہے، اس کے پاس بصیرت ہے، وہ چیزوں کو صحیح اس میں دیکھ سکتا ہے اور حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ پھر تمیز کرنے کے بعد پھر حق کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے جان جائے حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو بتا دیں گے کہ سچ یہ ہے اور جھوٹ یہ ہے، لیکن کھڑے سچ کے ساتھ نہیں ہوں گے اور بعض اوقات کھڑے جھوٹ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ہیں ایسے، ہو رہا ہے ایسا۔ میں آپ خود سیانے ہیں، پڑھے لکھے سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو سچ کے ساتھ، کتنے ہیں جو جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ دیکھیں نا اپنی ملک کی سیاسی پارٹیوں کو دیکھیں، یہ دینی سیاسی قیادت ہے ان کو ذرا دیکھیں، کیا وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں؟ جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ظالم نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر ہم علماء اپنے گھر میں ہوں گے، چاہے جدھر بھی جائیں گے، تو وہ حق بیان کریں، وہ سچ بیان کریں، تو مضبوط کیا ہوگا؟ دین مضبوط ہوگا، دیندار لوگ مضبوط ہوں گے، نتیجتاً معاشرہ مضبوط ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو حکومت یا جو قیادت سامنے آئے گی وہ دینی قیادت ہوگی، وہ مضبوط ہوگی۔ تو آپ عہد کریں کہ آپ اپنے بچوں کو، میں منع نہیں کر رہا کہ آپ ان کی سکولنگ نہ کریں، آپ ان کو کالج نہ بھیجیں، نہیں، آپ ان کو پہلے یہ یقین کریں کہ وہ مسلمان پکے بنے، ان کے پاس دین کا علم پہلے ہونا چاہیے، اور یہ جو فرض ہے، جو فرض علم ہے وہ دین کا ہے، دوسرا جو علم ہے وہ فرض، وہ کفایہ ہے، وہ کفارت کے لیے۔ تو میرے دوستو، یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں ہم نے تبھی ہم علماء کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں، اور ان کی جو کمزوریاں ہیں اس پہ بھی یعنی یہ طاقت انہیں ملے کہ علماء زیادہ ہوں، اور ہمارے مدرسوں میں جہاں دین کے علوم، جہاں عصری علوم بھی پڑھائیں، اور باقاعدہ ایک تربیت کا نظام ہو کہ اس پہ کردار پہ بات جو ہے، ان کے کردار بنانے پہ، ان کو ایک صحیح مومن اور مسلمان بنانے پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک میں کریں گے، ہماری مدد کریں گے، اور ہم اس مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ آپ نے کیا میری باتیں آپ کو سمجھ آئی؟ آپ اتفاق کرتے ہو؟ جو اتفاق کرتے ہاتھ کھڑا کریں سارے۔ تو کیا سارے یہ چاہیں گے کہ آپ سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر پابندی لگائیں کہ میں 100% دین میں داخل، اور میں نے ڈنڈی آج کے بعد نہیں مارنی۔ دوسرا کہ میں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو میں نے دین کے دائرے میں لانا ہے، اور ان کو دین سکھانا ہے، اور اپنے طریقوں کو رواج دینا ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رواج دینا ہے، اسلامی طریقوں کو رواج دینا ہے، اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کو اپنے گھر میں رائج کرنا ہے، اور غیروں کے طریقوں کو چھوڑنا ہے۔ یہ جہاد ہے۔ یہ آپ کیا کریں گے؟ یہ جہاد ہے، آپ کا بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ آپ کریں تاکہ آپ کی عاقبت بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے، اور دنیا میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں، ورنہ دنیا میں بھی رسوا اور آخرت میں بھی رسوا۔
اس کا حل صرف یہی ہے آج کا مسلمان کہ جو ہم پہ ذلت مسلط کی گئی ہے، جو کافرانہ نظام ہم سے مسلط ہے، جو کافرانہ سوچ ہم پہ مسلط ہے، جو کافرانہ ملحدانہ طریقے ہم پہ مسلط ہیں، ان کو ہم نے رد کرنا ہے۔ اور رد کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم نے دین کی طرف لوٹ کے آنا ہے اور اپنے آپ کو دین کے پورے رنگ میں رنگنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری غلامی اختیار کرنی ہے۔ یہ کھوکھلی بات نہیں ہے، یہ دل سے عہد کرو۔ اگر میرے ساتھ آپ کا تعلق ہے، مجھے کچھ اگر آپ اپنا استاد یا اپنا بڑا سمجھتے ہو تو میں آپ سے یہی چاہتا ہوں کہ آئے ہم اپنے آپ سے ابتدا کریں، اپنے گھر سے ابتدا کریں اور اپنی ذات سے ابتدا کریں۔ آپ اپنے گھروں میں جائیں، اپنے گھروں میں یہ بات کریں اور اپنے بچوں کو وہاں پہ ایسا نظام قائم کریں اپنے گھر میں باقاعدگی کے ساتھ۔ اور میری یہ کوشش ہوگی کہ میں جو یہ علماء حضرات ہے کہ یہ کوئی ایسا ایک سلیبس ہونا چاہیے ہمارے پاس جو ہر گھر میں پہنچے اور اس کے مطابق جو ہے اس گھر میں تربیت ہو، تمام جو بنیادی مسائل ان کو پتہ ہونے چاہیے، تمام ضروری مسائل پتہ ہونے چاہیے اور ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جو ہر گھر میں موجود ہو۔ اور سب سے بڑی بات ہے ذہن سازی کی ہے کہ اب ہم نے ذہن اپنے بچوں کے اپنے گھر میں یہ بنائیں۔ تو آج کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری دلی آرزو ہے، میری دلی خواہش ہے کہ میں اس پہ سوچتا رہتا ہوں کہ ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم ساری بات اگر ڈال دیتے ہیں جی علماء پہ تو کچھ علماء کی مجبوریاں ہیں اور ان کو جب تک ہم مضبوط نہیں کریں گے تو وہ ہم نے ان کو اور وہ سارا معاشرہ مل کے کرے گا، یہ ایک ہاتھ سے نہیں، سب سے۔ آپ دیے سے دیا جلتا ہے، آپ کریں گے، آپ جاننے والے آپ کے دوست ہیں آپ اور کریں گے تو یوں یہ بات آگے نکلنا شروع ہو جائے گی اور ہم اس کو ایک باقاعدہ تحریک کی صورت میں آگے لے کر چلیں اور ہم اپنا ایک طریقہ ہے کہ علماء کو اور اس مضبوط کرے جس سے دین مضبوط ہوگا اور ہماری طاقت میں اضافہ ہوگا، ہماری بات میں وزن ہوگا، ہماری قول اور فعل جو ہے اس میں کوئی تضاد نہیں رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔